بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے کریم اور رحیم ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. 24 گھنٹہ. یہ سب رات شروع ہوئی اب ساؤتھ افریقہ میں، تو اللہ نے ہاتھ پھیلانے شروع کیا اور ایک اعلان کرتے ہیں کہ وہ دن کے گنہگار تو آ جا، میں تجھے معاف کر دوں. جب صبح ہوگی تو اللہ ہاتھ پھیلائیں گے کہ اور رات کے گنہگار تو آ جا، میں تجھے معاف کر دوں. مسلم شریف کی حدیث ہے. 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کریم ہے، چاہتا ہے کہ معاف کر دوں، معاف کر دوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں. فرشتہ ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ہم تو انسان ہیں، گناہ ہوگا. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا. میں نے ایک کتاب لکھی ہے صرف استغفار پر. 313 تقریباً حدیثیں ہیں اس میں. یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. تو اس میں ساری حدیثیں میں نے گناہ معاف کرانے کی جمع کی ہے اور کچھ لکھا نہیں ہے. یہ ہماری کتابیں بکھرے موتی، اس میں تو ہر قسم کی چیزیں ملے گی آپ کو. وظائف ملیں گے، حدیثیں ملیں گی، قصے ملیں گے. یہ منتخب نئی 26 صورتیں آئی ہیں، اس میں ہر قسم کی چیزیں ملے گی. میں نے آپ کی مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، وہاں رکھ دیے ہیں، آپ دیکھ لینا. اس میں ہر قسم کا خزانہ ملے گا آپ کو، الگ الگ قسم کے دعائیں وغیرہ. لیکن ایک کتاب لکھی ہے گناہ معاف کرانے کی، اس میں صرف گناہ معاف کرانے کے نسخے میں نے لکھے ہیں.
تو اس میں ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ پانی پلاؤ گناہ معاف. آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرف اتنا کہہ دو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. 3 مرتبہ آدمی آسمان کی طرف دیکھے اور اتنا جملہ کہے تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا معاف کر دیا. سارے حوالے اس میں لکھے ہیں. اس کتاب کا نام ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. گلدست مغفرت وہ انگریزی میں بھی ہو گئی ہے، لیکن اب ہمارے پاس یہاں تو کوئی چیز ہے نہیں ہے. کتب خانے والے وغیرہ جو چھاپتے رہتے ہیں. ہماری کتابوں کا مسئلہ ہم حقوق الطبع محفوظ نہیں رکھتے. بھئی یہ تو اللہ کا علم ہے. بارش کا پانی کسی کا بھی سب کا حصہ ہوتا ہے. بارش کے پانی میں انسانوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، جناتوں کا بھی ہوتا ہے، جانوروں کا بھی ہوتا ہے، چونٹیوں کا بھی ہوتا ہے، سب کا حصہ. تو علم الہی جو ہے یہ اللہ کی میراث ہے، اللہ رسول کی. تو میں اپنی کتابوں کو حقوق الطبع محفوظ نہیں رکھتا. جسے چھاپنا وہ چھاپے. بس یہ کہ اس میں آگے پیچھے کو بڑھاوے گھٹاوے نہیں. جتنا ہم نے لکھا ہے اتنا ہی کرے. اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دے رہے بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں. ہاں کوئی چیز ہے تو ہم سے پوچھ لو، ہم انسان ہیں، چوک ہو سکتی ہے، ہم سے رجوع کرو. ہم کہیں تو ٹھیک ہے، مطلب اس سے کوئی چھاپو. تو اس میں نے بہت حدیثیں جمع کی. اس لیے آپ دیکھو سوتے وقت میں آدمی 3 مرتبہ صرف اتنا کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. گھنٹوں نہیں لگتے، پیسے دینے نہیں پڑتے. سو رہا ہے، سوتے سوتے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. آسمان کے تاروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے. ہماری عمر کم ہے نا، 60 سال 70 سال. اوپر جو چلے گا وہ ایکسپائر ڈیٹ والا ہوگا. کہ دوا کا ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے نا کہ بھائی اب ایکسپائر ڈیٹ ہے، یہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، جب تک چلے وہ چلے. تو اس لیے ہمارا بھاؤ بہت بڑا ہے. معلوم ہے کہ انسان گناہ کرے گا. آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں، کان کے گناہ ہوتے ہیں، زبان کے گناہ ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں معاف کر دے گے جاؤ. کتنا آسان. سوتے وقت 3 مرتبہ صرف آدمی کہہ دے، کتنا آسان ہے. ترمذی کی حدیث ہے کہ کیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. سو رہا ہے اور 3 مرتبہ کہہ رہا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ ریت کے ذروں کے برابر، آسمان کے تاروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. لو بلغ ذنوبک عنان السماء، حدیث شریف میں ہے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر دے. اتنا بڑا گنہگار تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ تیرے گناہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر دے اور آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے. ایک ندامت کا آنسو تو بہا دے گا، میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اتنا بڑا پاپی تو کوئی نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک اگر مسلمان گناہ کریں تو اتنا بڑا گنہگار نہیں، سارے مل کر گناہ کریں کہ اتنے گناہ نہیں ہوں گے کہ زمین اور آسمان کا درمیانی حصہ بھر جائے اور آسمان کے چھتوں کو گناہ چھونے لگے. یہ کوئی نہیں سکتا. ایک کے بارے میں کہا، ایک آدمی کہ اگر اتنا بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی چھتوں کو چھونے لگے، بھر جائے سارا، ایک ندامت کا آنسو، میں تجھے معاف کر دوں گا. کریم ہے. یعنی ماں باپ
کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو اپنے بندے بندیوں سے محبت ہے۔ روایت میں قصہ آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے، ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اے یوسف اناج دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، بادشاہ بن گئے، اشارہ کیا دے دو۔ خیر وہ کٹ رکھی ہوئی تھی، اناج کا ایک تھیلا رکھا ہوا تھا، دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، یوسف اناج۔ ارے بھائی صاحب کل تو آپ لے گئے ہو، مہینے میں ایک مرتبہ ملتا ہے، تم روزانہ لینے آؤ گے، پورا مصر بھوکوں سے مر رہا ہے، فاقے ہے مصر میں، آج دیتا ہوں کل نہیں ملے گا، وہ دے دو۔ تیسرے دن پھر آیا، یوسف علیہ السلام کو غصہ آیا، یہ کہا یار یہ روزانہ آ رہا ہے، ہمارے تو مہینے میں ایک مرتبہ راشن ملتا ہے، پورا مہینہ ختم ہو جاوے پھر آ کے راشن لے جاؤ۔ بھائی تم 2 مرتبہ آئے، آج تیسری مرتبہ لینے آئے ہو، چلو آج بھی دے دیتا ہوں، کل نہیں دوں گا، لے کے چلا گیا۔ چوتھے دن پھر آ گیا یوسف اناج۔ اب یوسف علیہ السلام کو تو بہت غصہ آیا، پولیس والوں سے کہا پکڑو اس کو، لاؤ یہاں لاؤ، خرید لو۔ اور اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور کہا بھائی 3 دن سے تو اناج لے جا رہا ہے اور اب چوتھے دن آیا، تجھے آنے کچھ سوچتا ہی نہیں سوچتا تو اس نے کیا جواب میں کہا؟ اس نے کہا اما عرفتنی یا یوسف، یوسف کیا مجھے آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا میں نے تو، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہچانا نہیں۔ یہ فرمایا جب آپ پر زنا کی تہمت لگی تھی اس وقت میں جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ میں ہوں، اس وقت بچہ تھا، اب جوان ہوا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اَأَنْتَ مِنَ الَّذِي شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کیا تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی؟ فرمایا ہاں۔ یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا بے اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کا آئی ڈی بھی رکھ لو، پاسپورٹ بھی رکھ لو، سب کو فون نمبر جو بھی ہے اس کی پہچان لو اس کو، یہ روزانہ بھی اناج لینے آئے تو انکار مت کرنا۔ یہ فیصلہ کیا یوسف علیہ السلام نے، بھی سب دیکھ لو، یہ روزانہ آئے انکار مت کرنا۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے یوسف جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے، تو جو میرا بندہ اور بندی روزانہ صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے میں ان کا کتنا اکرام کروں گا۔ روزانہ سبحان اللہ کہے، روزانہ الحمدللہ کہے، قدردان ہے۔ ماں باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے، رات کو ماں باپ دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تیری ماں نے تیرے باپ نے دروازہ بند کر دیا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ان اتیتنی لیلا قبلتک، ان اتیتنی نہارا قبلتک، تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلوک علی فراشک فی اللیل، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ان اتیتنی لیلا قبلتک، ان اتیتنی نہارا قبلتک، رات میں آئے گا قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا قبول کر لوں گا۔ پھر فرمایا دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے اور رات کو فرشتوں کے ذریعے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یہ کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، یہ نہیں کہ اب وہ محبت کا تقاضا ہے، اور ہم سے تو بہت زیادہ محبت ہے، ہم کو مسلمان بنایا، قرآن دیا، عمرہ کرنے کی توفیق دی، بیت اللہ دکھایا، مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ میں کتنے لوگ ہیں کسی غیر کے گھر میں اگر اللہ پیدا کرتے تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟
اس لیے اس محبت کی قدر کرو. خلاصہ کلام یہ, اس محبت کی قدر کرو. وہ کہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا, تو آ, بس تو کوئی بہانہ کر. حدیث شریف میں آتا ہے 100 مرتبہ کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے, 100 مرتبہ کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 1,24,000 نیکیاں اسے ملیں گی, اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 5 گھنٹے لگتے ہیں, یہ جگہ 15 گھنٹے لگتے ہیں, زیادہ سے 5 منٹ. 3 فضیلتیں ہیں اس کی. 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ کوئی پڑھے, جنت میں 100 درخت کھجوروں کے لگ جائیں گے, اور جنت کے اندر لکڑی کے درخت تو نہیں ہوں گے, آپ کے یہاں تو لکڑی ہوتی ہے نا, سمجھے, وہاں سونے کے درخت ہوں گے جنت میں, سونے کے تنے ہوں گے. اور دوسری فضیلت 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. اور تیسری فضیلت سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. جاؤ, کتنا آسان ہے. ہمارا دین بہت آسان ہے, یاد رکھنا. سائیکل چلانا مشکل ہے, دین پر چلنا آسان ہے. اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا, ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا, کار نہیں چلا سکتا کیونکہ اندھا ہے. لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے. اندھا آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے. اس لیے آج کا آپ کا سبق یہ ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا رہے. خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ ساؤتھ افریقہ والوں چاہتے ہو نا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ خوشحالی والی زندگی گزاروں. تو قرآن کا نسخہ, حدیث بیان نہیں کر رہا میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا اگر کوئی آدمی خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہے وہ استغفار کرے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. سورہ ہود میں دیکھو, سورہ ہود کی ابتدائی آیتیں پڑھو آپ تو فوراً آپ کو جو ملے گی کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اب ایک قصہ سناؤں آپ کو میں. حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے, اور ایک ان کا شاگرد سب کے سامنے کھڑا ہوا, اور سب کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے ایک سوال کیا. سب سن رہے تھے, یعنی یہ قصہ تنہائی میں نہیں ہوا ہے. مسجد نبی میں عبداللہ ابن عباس درس دیتے تھے, بہت بڑے مفسر تھے, تو سب لوگ سنتے تھے. تو اس آدمی نے کھڑا ہو کر کہا کہ حضرت ایک سوال ہے میرا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ پوچھئے کیا سوال ہے. پیچھے کھڑا ہوا تھا, شاگرد آگے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ حضرت مدینہ میں ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا, گرل فرینڈ, سمجھ گئے, اور بہت عشق ہو گیا, اور اس کو بھی مجھ سے عشق ہو گیا. میں اس کا بوائے فرینڈ, وہ میری گرل فرینڈ. اب کوشش کی ہم دونوں نے کہ حدیثوں میں قصہ آتا ہے, میں نے کوشش کی شادی کر لوں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں بھئی تمہاری گرل فرینڈ ہے تو میں اس کی شادی کروا دو, جھنجھٹ چھوڑو, ادھر تو بھاگو ہی مت, ماں باپ مل کر شادی کروا دیں. کیوں خامخواہ ٹینشن میں پڑتے ہو یار, کوئی گناہ تھوڑی ہے, شادی کروا دو محبت کے ساتھ. یہ چھوٹا کرنا, یہ کرنا, یہ وہ سارے مسئلے میں بیان کرو. اے محبت ہو گئی, چل بے تجھے محبت ہے, تجھے محبت ہے. حضرت عمر کی سنت ہے, لیلا مجنون کی محبت تھی دونوں کی. ارے قصے تو سنے ہوں گے لیلا مجنون کے. تو حضرت عمر نے خود نے کہا تھا ارے تم دونوں محبت ہے, میں شادی کرا دیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا تھا. حضرت عمر نے مجنون کے ابا کو بھی بلایا, لیلا کے ابا کو بھی بلایا,
اور یہ مجنون جو تھا یہ عبداللہ ابن عمر کے دوستوں میں سے تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر سے کہا کہ ابا ان دونوں میں عشق ہو گیا ہے اور سارے جگہ جو ساری دنیا کے اندر ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں. اب ارے بولے بیٹا میں شادی کرا دیتا ہوں, میں امیر المومنین ہوں. اس کا نام پہلے قیس تھا یہ مجنون کا, لیکن اس کو مجنون نہیں کہتے تھے, اس کا نام تھا اصل قیس. مجنون نام ایسے پڑا تھا. حضرت حسن جو ہے وہ حج کرنے جا رہے تھے یا عمرہ کرنے جا رہے تھے یا عمرہ کر کے آ رہے تھے بعد میں بہت. تو حضرت حسن نے یہ رستے میں یہ ملا قیس. تو حضرت حسن نے کہا کہ بھائی قیس, میں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے اور میں نے کہہ دیا ابھی مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے سال کا اتنا پیسہ دے دینا, مدینہ پہنچا دینا تاکہ لوگ مرے نہیں, مجھے کرسی نہیں چاہیے, تم اتنا پیسہ دے دینا. میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس قیس نے کہا نہیں آپ نے ٹھیک نہیں کیا. اچھا تو ٹھیک کیا کرتا تو ٹھیک کرتا؟ بولے کہ یہ جتنا پیسہ ہے یہ لیلا کو دے دیتے آپ تو ٹھیک کرتے آپ. اس پر حضرت حسن نے کہا انت مجنون. اس پر حسن نے کہا انت مجنون, تو مجنون ہے. تب جا کر اس کا نام مجنون پڑا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اس کو کیسے کہا جاتا تھا. اس کے قصے بہت مشہور تھے. تو ابھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہی تھے نا. حضرت عمر نے کیا کہا میں شادی کرا دیتا ہوں. بڑا قصہ ہے لمبا. بلایا بھی حضرت عمر نے, لیلا کو بھی بلایا, مجنون کو بلایا. آج کل معلّہ جو ہے معلّہ, جب مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہیں تو ایک شہر آتا ہے اس کا نام ہے معلّہ. آج کل سعودیہ کا بہت بڑا وہاں انہوں نے دھمال کر رکھی ہے سب بہت, چونکہ وہاں سے وہ اسرائیل قریب ہے, بارڈریں ملتی ہیں, تو انہوں نے ایک نیا شہر بسا رہے ہیں. وہ لیلا مجنون کا گاؤں معلّہ. میں وہاں گیا ہوں اور میں نے وہاں بیانات بھی کیے ہیں. میں جب وہاں گیا تو میرے ساتھ ایک بڑے میاں ساتھ تھے. تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہیں. تو چچا نے کہا ہاں مولوی صاحب کیا کہا؟ میں نے کہا لیلا مجنون کے گاؤں میں ہم آ گئے ہیں, آج ہمارا پروگرام لیلا مجنون کے گاؤں میں ہے. آدمی میں بیان ہوگا لیلا مجنون کا گاؤں. میں نے کہا ہاں چچا لیلا مجنون کا گاؤں. تو انہوں نے کہا وہ لیلا کا گھر کہاں ہے بتا دو. تو میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آتا ہے. تم اتنے بڑے ہو گئے اور تم لیلا کے گھر دیکھ رہے یا تو دنیا ہی بدل گئی. تو عبداللہ ابن عمر مجنون کا دوست تھا. عبداللہ ابن عمر کی دوستی تھی مجنون سے. تو عبداللہ ابن عمر آتے تھے وہاں سے مدینہ سے اور اس کو لے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ آ کر دھپ مارا مجنون کے اور یوں کہا یہ مجنون قیس نام تھا. مجنون نام تو بعد میں پڑا, لیکن اب تو چونکہ لوگوں میں مجنون اس لیے میں مجنون کہہ رہا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں تو کیسے تھا, حضرت حسن نے نام رکھا ہے اس کا مجنون. تو اب انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر نے یہ چکر چھوڑ, تو چل میرے ساتھ مکہ توبہ کر. سارے حجاز میں تم دونوں کے قصے مشہور ہے, یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے پاکیزہ دین ہے, پاکیزہ طریقہ ہے, تو چل میرے ساتھ. تو لے گئے مجنون کو وہاں مکہ عبداللہ ابن عمر, اور وہاں لے جا کر کہا چل ملتزم پر جو ہے عمرہ کر, ملتزم پر دعا مانگ. اب ملتزم پر وہ مجنون جو ہے دعا کے لیے کھڑا ہوا, اے اللہ تو معاف کر دے, اے اللہ. سب پیشانی بھی کہہ رہے ہیں چونکہ عبداللہ ابن عمر لے گئے تھے اس کو. تو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد بہت تھے, تو جو اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. لیکن اللہ پاک ایک بات کا خیال رکھنا, ایک بات کی خاص دعا کرتا ہوں کہ لیلا کی محبت میرے دل سے مت نکالنا, اور میری اس دعا پر جو آمین کہے اس کو بھی معاف کر دینا. یہ مجنون کی دعا تھی. تو عبداللہ بن عمر نے ایک ڈھپ ماری وہی ملتزم پر ہی. کہا ملتزم پر کیا باتیں کر رہے تھے ادھر ادھر کی. اس پر مجنون بہت رویا اور اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے جو مانگا سب کچھ مل گیا, بس لیلا ہی نہیں ملی. وہ جو مانگا سب کچھ مل گیا. اس پر آواز آئی خوش نماید نالے شبہائے تو, خوش نماید نالے شبہائے تو, ذوقہا دارم بزاری ہائے تو,
خوشنمایت نالے شبہائے تو ذوقہا دارم بزاری ہائے تو، اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں تو میرے سامنے کون روئے گا؟ خوشنمایت نالے شبہائے تو ذوقہا دارم بزاری ہائے تو، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجنون یہ اشعار پڑھتے تھے اور بہت روتے تھے۔ خوشنمایت نالے شبہائے تو ذوقہا دارم بزاری ہائے تو، ارے تیرا راتوں کا رونا بہت پسند ہے، بھلے تو لیلا کے لیے رو رہا ہے لیکن میرے سامنے تو رو رہا ہے۔ بھئی مجھ سے تو مانگتا ہے لیلا کو، کس اور سے تو نہیں مانگتا۔ بھئی لیلا تجھے چاہیے، مانگتا مجھ سے، مجھے خوشی ہے، چاہے تو لیلا مانگے کہ کچھ بھی مانگے، مانگتا رہا ہے مجھ سے۔ یہ اس پر یہ آواز آئی، خوشنمایت نالے شبہائے تو ذوقہا دارم بزاری ہائے تو، لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا، تو لیلا کے چکر میں پڑا رہے گا۔ تو یہ حضرت عمر نے کوشش کی تھی، کبھی دوسری مرتبہ اللہ لائے گا انشاءاللہ، مجھے یاد ہے حضرت عمر والا قصہ سناؤں گا۔ انہوں نے سب کو جمع کیا، لیلا کو بلا، امیر المومنین تھے، آرڈر دیا لیلا کو بھی لاؤ، مجنون کو بھی لاؤ، اس کے ابا کو بھی لاؤ اور اس کے ابا کو بھی لاؤ، میں نکاح پڑھاتا ہوں، مہر میں دیتا ہوں بیت المال میں سے۔ یہ حضرت عمر نے، لمبا قصہ ہے، میں قصہ سنا رہا تھا عبداللہ ابن عباس کا، تو وہ نوجوان جو ہے وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال یہ کرتا ہوں، مدینہ میں ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا، بہت محبت ہو گئی، میں نے کوشش کی کہ اس سے نکاح ہو جائے لیکن ماں باپ نے انکار کر دیا۔ جب ماں باپ انکار کرتے ہیں تو وہ عاشق پر بہت بوجھ پڑتا ہے، ایک فطری چیز ہے کہ عاشق پر جو ہے بہت بوجھ پڑتا ہے۔ ایک پٹھان جو ہے، پٹھان کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تو رشتہ لے کر گیا ماں باپ کے یہاں، تو کہا کیوں آئے ہو بھائی؟ یہ کہا بھی آپ کی لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بھی اس سے شادی کروں۔ تو ان سب نے مل کر مارا اس کو، جب مارا، جب بہت پیٹا تو پھر جاتے جاتے کیا کہہ رہا ہے، میں انکاری سمجھوں نا، ارے تجھے مارا کیوں ہم نے، میں انکاری سمجھوں؟ تو انہوں نے کہا تجھے مارا کیوں ہے پھر ہم نے، اگر شادی کرنی ہوتی تو تجھے مارتے تھوڑی۔ اچھا، اب جب گھر پر پہنچا وہ تو پھر جو ہے وہ فون آیا اس کے ابا کا، اس کے ابا کا فون آیا تو اس نے کہا معاف کرنا تم کو مارا میں نے، بولو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے مارا کوئی بات نہیں، آپ تو خالی اپنی بیٹی سے نکاح کرا دو۔ یہ کہا نہیں بالکل ہمیں آپ پسند نہیں ہیں، اس کے لیے جو ہم آپ کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ پھر کہا لو یہ لڑکی کے ماں سے بات کرو، تو لڑکی کے ماں نے بھی کہا کہ دیکھو بھی تم بہت اچھے آدمی ہو لیکن یہ کہ آپ ہمیں بالکل پسند نہیں ہو، تمہارا دھندے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا یہ بھی ٹھکانہ نہیں ہے، تو ہم نہیں کریں گے۔ اچھا لڑکی سے بات کر لو، اب لڑکی سے بات کی کہ پہلے میں محبت کرتی تھی لیکن اب مجھے تم سے محبت ہے، ارے سب انکار کرتے ہو، کوئی ہاں کہنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھ رہا ہے یہ نوجوان۔ اچھا آج کل کے لوگ ہوتے ہیں نا جو شادی کے لیے جاؤ بھی آپ کیا کام کرتے ہو، داماد سے پوچھتے ہیں کہ کیا کام کرتے ہو، تو ایک لڑکا گیا بھی آپ کیا کام کرتے ہو، میں نے کہا میں لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ بھائی لکڑی کا کام کرتے ہو تو لکڑی کا فرنیچر کا کام کرتے ہو، لکڑی جو ہے باہر ایکسپورٹ کرتے ہو یا کیا کرتے ہو، کچھ تھوڑا وضاحت۔ ارے بھائی لکڑی کا کام کرتا ہوں، بھائی لکڑی کا کام کرتے ہو لیکن لکڑی کے کام تو کئی ہوتے ہیں، کیا سُتھار ہو آپ، نجار ہو، کیا آپ کی شاپنگ دکان ہے فرنیچر کی؟ بھائی لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ بھائی لکڑی کا کام ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، جب تحقیق میں تو پتا چلا مسجد کے باہر مسواک بیچتا تھا وہ۔ آپ سمجھے نا، ہیرا پھیری کا دور ہے، ہیرا پھیری کا دور۔ تو خیر یہ قصہ تو ایسے ہی آ گئے، یہ بیچ میں آ گئے۔ تو عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت مجھے بہت محبت ہو گئی، میں نے مانگا رکھا لیکن ماں باپ نے انکار کر دیا۔ 10-15 دن کے بعد پتہ چلا مسجد نبوی میں آپ ہی نے اس لڑکے کا نکاح فلاں صاحب کے ساتھ کر دیا۔ جب پتہ چلا کہ وہ لڑکی کا نکاح فلاں جگہ ہوا
تو حضرت مجھے تو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، بہت غصہ، بہت ٹینشن، چنانچہ میں تو رات کو اٹھا اور تلوار لی اور تلوار لے کر سیدھا لڑکی کے گھر میں گھس گیا اور وہاں جا کر میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ حل لی من سبیل، یہ سوال ہے، حل لی من سبیل کیا مطلب؟ میرے چھٹکارے کی کوئی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ غصے میں تھا، قتل کر دیا میں نے اس کو، اب میرے معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس جواب دے رہے ہیں، بہت بڑا آدمی عبداللہ ابن عباس، حبر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ ابن عباس۔ تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ کرنا۔ خالہ زندہ ہے؟ کرنا۔ تو کہا کوئی بات نہیں، اکثر الاستغفار وتوب الی اللہ توبۃ نصوحا ان الحسنات یذهبن السیئات، استغفار بہت کر اور توبہ کر اور نیکیاں کرتا رہے، نیکیاں جو ہے یہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا اس نوجوان کو، حالانکہ قتل کیا اس نے۔ سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس کے، تو عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو ماں کا کیوں تذکرہ کیا، خالہ کا تذکرہ کیا، کیا وجہ؟ تو عبداللہ ابن عباس رو دیے اور ایک جملہ کہا، میں نے قرآن میں بہت غور سے دیکھا ہے، حدیثوں میں غور سے دیکھا ہے، جتنا بھی بڑا گناہ کسی سے ہو جائے یہ اپنے ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے، پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خدمت کرے، ماں باپ کا پاؤں پکڑے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کریم ہے، اعلان پر اعلان کرتا ہے، ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک، تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ تو صحیح۔ اسی لیے قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو توبۃ نصوحا کرو۔ توبۃ نصوحا کے کیا مطلب؟ نصوحا کا ایک ترجمہ ہے درزی کا، اور ایک ترجمہ ہے پاک صاف اچھی توبہ، لیکن ایک ترجمہ ہے درزی کا۔ بھئی درزی والی توبہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ درزی والی توبہ کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ درزی دو کٹے ہوئے کپڑوں کو جوڑتا ہے، اسی طریقے پر یہ توبہ بھی اللہ سے جو بندہ کٹ جاتا ہے یہ توبہ اس سے جوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے میں قرآن کا جب ترجمہ کر رہا تھا، ہمارا قرآن کا ترجمہ آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، پہلے اسٹور پر جا کر آپ دیکھو گے تو آپ کو دکھے گا ریاض القرآن۔ تو میں بہت ترجمے دیکھتا تھا تو اس میں مجھے ہی ملتا تھا درزی، خیاط۔ میں سوچتا تھا کہ یار توبہ کے خیاط سے کیا جوڑے؟ بعد میں ایک مفسرین لکھتے تھے کہ یہ جو کپڑا کٹا ہوا ہو تو فوراً جو ہے یہ درزی جوڑ لیتا ہے، اسی طریقے سے جو بندہ اپنے رب سے کٹا یہ توبہ اس کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں سورہ نوح میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارشیں دے گا، اللہ برکتیں دے گا، حلال مال دے گا، اور اللہ لڑکے بھی دے گا۔ لڑکیاں کسی سے زیادہ ہو تو استغفار کرے۔ بنین کا مطلب ہے ایک یہ کہ لڑکے، آدمی کو جیسے لڑکوں کو ضرورت ہے،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. پیارے نبی جی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا، اور آپ کی امت استغفار کرے گی تو آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا. خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو توبہ اور استغفار کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا، اور ایک بہت بڑا آدمی، ساری بینکوں کا مینیجر، مدیر، سعودیہ میں جتنی بینکیں ہیں ان سب کا بڑا ہیڈ، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. ساتھی تھا، دعوت کے کام میں لگا ہوا، اس کا گترا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی. میں جب اپنا پڑھانے سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا بھی کون ہے. دیکھا، ارے شیخ کیف الحال کیف الحال. تو میں نے موافقہ کیا، ماشاء اللہ. آپ اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا ایک تھوڑی سی راز کی بات کرنی ہے آپ سے، پرائیویٹ بات، ریاض الجنہ میں نے کہا کرو. تو اپنے جو اس کے شاگرد تھے یا اس کے باڈی گارڈ تھے ان سب کو تھوڑا پیچھے بٹھایا، اور میرے کان میں اس نے کہا کہ مولانا ایک مسئلے میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ یوں فرمایا کہ الحمدللہ میری بیوی بہت دیندار ہے، بہت اچھی ہے، بہت خدمت کرتی ہے، وقت بھی لگایا ہمارے ساتھ جماعت کے اندر، سب کچھ. لیکن مولانا بس یہ ہے، کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. یہ کہا الحمدللہ 6 لڑکیاں ہیں. کتنی بھائی؟ اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، 1-2 لڑکے پیدا ہو جائے تو کہ وظیفہ بتاؤ. تو میں نے اس کو کہا بنات ادبا رکھا بھی، لڑکیاں یہ تو برکت کی چیز ہے. تو اس نے کہا حضرت بہت برکت ہو گئی. وہ کہہ رہا حضرت بہت برکت ہو گئی. تو میں نے کہا کہ میں ایک وظیفہ بتاؤ تم کرو گے؟ دونوں میاں بیوی کو کرنا ہے کہ انشاءاللہ مولانا کریں گے. میں نے کہا 1000 دانے کے 2 تسبیح خرید لے باہر سے، دہلوی سے. اس زمانے میں مسجد رضوی کے باہر ایک دہلوی ہوتے تھے، اور ان کی جو تسبیح کی دکان تھی. 1000 دانے کی بھی رکھتے تھے، 500 دانے کی بھی رکھتے تھے، اور 100 دانے کی بھی رکھتے تھے. میں نے کہا 1000 دانے کی تسبیح تم باہر نکلو گے یہاں سے باب ملک فہد سے، تو دہلوی کی دکان لکھی ہوئی دہلوی، تو وہاں جا کر کہو 1000 دانے کے 2 تسبیح لے لے، ایک تسبیح تیری، ایک تسبیح تیرے بیوی کی، اور روزانہ تم دونوں میاں بیوی 1000 مرتبہ استغفار کرو. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اور اللہ تعالیٰ سے لڑکا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ لڑکا دے گا. اس نے کہا طیب ماشاءاللہ جزاک اللہ. خیر اس نے تصویر لے لی، چلا گیا. 1 سال کے بعد میں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترا تو وہی بینک کا مینیجر، ساتھی تو ہمارے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھی تو سیدھے سادے ہوتے ہیں بیچارے جو آتے رہے، وہ بھی آ گیا. اجوا کھجور 2 کلو لے کر، اجوا کھجور اچھے والی وہ لے کر آیا. میں نے دیکھا، میں نے کہا یار ساتھی آئے ہیں، یہ تو خیر سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ بڑا آدمی آ گیا لینے کے لیے، حکومت کی نگاہیں بھی جائیں گی بھی اتنا بڑا آدمی ان کو لینے کے لیے کیسے آیا. اور یہ آیا السلام علیکم شیخ، الحمدللہ السلام علیکم شیخ، اور میرے کان میں کہا الحمدللہ حسن حسین. سمجھ گئے ساؤتھ افریقہ والوں؟ جڑواں بیٹے اللہ نے دیے حسن حسین. میں نے کہا چل مبارک. ساتھی تو سمجھے نہیں، وہ چلا گیا اپنی کار لے کر، اور ہم اپنی جگہ چلے گئے. دوسرے سال میں آیا تو وہی 2 کلو اجوا کھجور لے کر آیا ہو، اور میرے کان میں کہا الحمدللہ محمد احمد. 4 لڑکے ہو گئے استغفار کی برکت. تیسرے سال آیا تو وہ کھڑا تھا اجوا کھجور لے کر، السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. الحمدللہ شیخ عبداللہ عبد الرحمن. آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ تو سمجھدار ساؤتھ افریقہ والے تو آج کل زیادہ سمجھدار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. چوتھے سال آیا تو وہ آیا تو صحیح لیکن بغیر اجوا کھجور کے آیا. تو میں نے پوچھا این الاجوا،
تو اجوا کہاں؟ تو ہر سال اجوا لاتا تھا، اجوا کہاں ہے بھائی؟ تو اس نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور بقی میں دفن ہو گئی ہوں۔ یہ استغفار کی برکت۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ بھی دے گا، وقت پر بارش بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، حلال مال بھی دے گا، حرام مال نہیں۔ عام طور سے جب کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں حرام کا خدشہ بہت رہتا ہے، حلال مال زیادہ نہیں ہوتا، حلال مال کم ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ کسی کے پاس بہت پراپرٹیاں ہیں، بہت مال ہے، سمجھو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، برا مت ماننا بھائی، یہ اصول ہے، یہ قرآن حدیث کے اصول ہے۔ ہاں الا من رحم ربی، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، بھرا ہوا تھا ماشاءاللہ، 4 بیویاں تھیں، چاروں کے لیے خوب خزانے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت میں ہمارے یہ دور جو چل رہا ہے، ہمارے پاس شریعت کا علم تو ہے لیکن تربیت کا علم نہیں ہے، تربیت کا علم نہیں ہے۔ شریعت سب جانتے ہیں، فتوے سب جانتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، مفتیان کرام بھرے ہوئے ہیں، تربیت کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے حرام داخل ہوتا ہے۔ اگر تربیت کا علم ہو تو حرام کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تقوی جسے کہتے ہیں، اس تقوی پر میں ایک قصہ سنا دوں آپ کو۔ بلخ جو ہے نا، بلخ ایک بہت بڑا شہر ہے، آپ نے کتابوں میں بلخ کا نام سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ بلخ کا جو بادشاہ تھا یہ بلخ والوں سے غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، اور اس نے سب کو جمع کر کے کہا مجھے اتنا ٹیکس دو، نہیں دیتے ہو تو میرا ملک چھوڑ دو۔ ارے بھائی کہاں جائیں گے؟ ہمارے بال بچے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، بیٹے بیٹیاں سارا یہاں ہے، نہیں مجھے ٹیکس دو، نہیں دیتے چلے جاؤ یہاں سے۔ سارے کے سارے بلخی جمع ہوئے، جمع ہو کر کہا بھی کیا کریں گے، یہ بادشاہ تو روٹھا ہوا ہے، بہت سمجھایا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کسی نے کہا ہرات ایک جگہ ہے، آپ جو ہے یہ اس پر یوٹیوب پر جا کر ہرات لکھنا، ہرات، تو وہاں بہت بڑی جائے مسجد بنی ہوئی ہے، جب جاتے ہیں ہم تو وہاں بیان کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پوری مسجد بھری رہتی ہے۔ ہرات افغانستان میں ہے، وہاں ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ ارے پورے بلخ کا ٹیکس ایک لڑکی کیسے ادا کرے گی؟ میں جو کہتا ہوں تم کرو، تم جاؤ، خالی تمہارا کام ہے جانا، اور اس کا یہ ایڈریس ہے، یہ فون نمبر تو اس زمانے میں تھا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایڈریس ہے، فلاں جگہ تمہیں ملے گی، تم جاؤ، جا کر یہ بات رکھو۔ تقوی کسے کہتے ہیں وہ سمجھاتا ہوں، تربیت کا علم کسے کہتے ہیں وہ سمجھاتا ہوں۔ آج شریعت کا علم تو بہت ہے، تربیت کا علم نہیں ہے۔ خیر یہ لوگ گئے وہاں، آپا ہم بڑے پریشان ہیں، یہ ہے وہ ہے، کہ کیا پریشانی ہے؟ یہ کہا بلخ کا جو بادشاہ ہے وہ ناراض ہو گیا، اور اس نے جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ ٹیکس دو یا بلخ چھوڑو، تم لوگ گھبراؤ مت۔ ایک چادر جا کر لائی اندر سے، چادر، اور یہ چادر دی، یہ کہا یہ چادر بیچو، اور یہ چادر بیچ کر تمہارا سارا ٹیکس ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پیسہ بچے گا تو اس سے جو مسجد وغیرہ بنا دے گا، تم جاؤ۔ اب وہ جو تھے سیدھے سادھے بیچارے مولوی لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ چادر کے کیا ویلی ہے؟ انہوں نے کہا تو ویلی نہیں، تم بادشاہ کو جا کے دکھاؤ، وہ سمجھ جائے گا۔ خیر یہ لے کر بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ سلامت یہ چادر ہے، آپ جو ہے اس میں سے اس کو بیچو، رقم دو ہم کو، ٹیکس لے لو، باقی رقم واپس کرو جو بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ رقم تم لائے کہاں سے، یہ چادر لائے کہاں سے تم؟ ہاتھ سے لائے، وہاں ایک لڑکی دیا۔ اچھا وہ اتنی سخی ہے؟ تو میں تو بادشاہ ہوں، میں تو اس سے زیادہ سخی ہوں، جاؤ سب کے ٹیکس معاف، سب کے ٹیکس معاف کر دیں۔ اب یہ چادر کا کیا کرنا؟ ہیرا پھیری والے لوگ تو تھے نہیں، آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟
اللہ معاف کرے اگر آج کے زمانے کا ہوتا تو અરે આપણે પાંચ જ જાણીએ છીએ, બીજા કઈને કંઈ ખબર નથી એ છોકરીને શું ખબર શું થાય છે, આપણે ગજવામાં નાખી દઈશું. આજ તો અલ્લાહ માફ કરે 5 જૂતે भी कोई नहीं छोड़ता. 5 जूते. मैं 5 जूते की मिसाल इसलिए देता हूँ कि भाई 4 तो चलो समझ में आता है, लेकिन कोई एक पाँव का भी रहेगा तो भी ले लेता है, आने तो जाता है. अल्लाह वाले लोग थे, उन्होंने क्या नहीं की, हमारा टैक्स तो माफ हो गया, अभी तो लड़की का हाथ है, वापस जाकर दे दो उसको. चुनांचे ये लोग आए. आपा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारा काम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी चादर आपको वापस, ये चादर ले लो आप. वो तो नहीं 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 नहीं, ये चादर बाहर ही रखो. जिस चादर पर गैर महरम की नजर पड़ी वो चादर मेरे घर में नहीं आ सकती. इस चादर पर गैर महरम की नजर पड़ी है, अब मेरे घर में नहीं आ सकती. आप हम क्या करें, ये कहे उसको बेचो और इसकी जो है तुम मस्जिदें बनाओ. किताबों में लिखा है हजारों मस्जिदें बनी और हजारों ये मुसाफिर खाने, और उसका क्या, चादर वाली मस्जिद नंबर 1, चादर वाली मस्जिद नंबर 2, चादर वाली मस्जिद नंबर 3, चादर वाला मुसाफिर खाना नंबर, वो चादर. अब वो चादर जो थी वो क्या थी, कैसे उसके पास आई, जिन्नात के बादशाह से उसकी शादी हुई, तवाफ करते करते, ये लंबा किस्सा है. ये भी मेरा वक्त पूरा हो रहा है, ज्यादा बयान नहीं कर सकता मैं, दूसरी मरतबा आऊंगा तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह. अब जो है हरात में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी, बहुत बड़ी मस्जिद, जामे मस्जिद, अभी भी वो है, इस वक्त में भी है, वहां काम भी चल रहा है. तो जिसने वो मस्जिद पूरी की उसने कहा यार इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है ये, तो इसका इमाम जो है वो भी ऐसा होना चाहिए भाई, इसका इमाम इस मस्जिद की शान में होता है तो होना चाहिए. लोगों से मशवरा किया, वो लड़के का तो इंतकाल हो गया और उसकी तो मस्जिदें बन गई सब जगह, मुसाफिर खाने बन गए, किसी के घर बन गए, जो भी हुआ हो. ये मस्जिद के लिए कोई इमाम, तो लोगों ने कहा कि इमाम राजी के पास जाओ, तफसीर राजी जिन्होंने लिखी है, तुम वहां जाओ और वहां जाकर उनसे दरखास्त करो कि इतनी बड़ी मस्जिद है, तुम्हें मस्जिद आकर संभालो. अब बादशाह उस दौर का गौरी था, गौरी नाम भूल रहा हूं मैं, गौरी नाम आप किताब में पढ़ लेना, गौरी. तो बादशाह, उसके साथ उसकी फौज, उसकी लश्कर, ये सारे के सारे इमाम राजी के गांव में गए, शहर में. इमाम राजी तफसीर राजी लिखते भी थे और उसका दर्स भी देते थे. जब दर्स देते थे तो पूरा शहर में सन्नाटा होता था, कोई घूमने फिरने वाला नहीं मिलता था, सब इमाम साहब की तफसीर में बैठते थे. सब पूरे शहर में न रक्षा है, न कार है, न कोई फ्रूट वाला है, न दुकान खुली है, कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा. तो लोग समझते थे कि दर्स हो रहा है. जब दर्स पूरा हो जाता तो फिर सब जगह चहल पहल, पानी ला रहे, खाना आ रहा है, फ्रूट आ रहे हैं, ये सब शुरू हो जाते, मतलब कि दर्स पूरा हो गया. बादशाह जब पहुंचा वहां तो दर्स हो रहा था. अरे भाई शहर में तो कोई है ही नहीं, दर्स हो रहा है इमाम साहब का दर्स हो रहा है. वो भी आके बैठ गया. जब बैठा तो लोगों ने देखा बादशाह आया है. इमाम राजी के कान में कहा कि इस मुल्क का बादशाह आया है आपके दर्स में. अच्छा बादशाह आया है, वे हमें मिलना चाहिए, बड़ा आदमी है. चनाचे इमाम राजी खड़े हुए, वो बादशाह सामने से आ गया, मुसाफा किया, बैठे, इकराम किया. माशाल्लाह आप इतने दूर से कैसे आए आप? ये फरमाया हाजत आपको लेने आया हूं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी जाए मस्जिद तैयार है और वहाँ आप चलें, वहीं क़याम करें, लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे आपके इल्म से, और आपको लेने आया हूँ. तो इमाम राजी ने कहा नहीं मैं तो मेरे गांव में ही ठीक हूँ, यहाँ कि इतना लंबा सफ़र करूँ, मेरे शागिर्द हैं, मेरा सब सेटअप है यहाँ, मैं माजरत करता हूँ, किसी कोई शागिर्द दे दो. बोले कोई शागिर्द ऐसा नहीं है मेरे जहन में तो जो अमानत को संभाल सके, बड़ी चीज़ है, मैं नहीं आ सकता. लेकिन वो खादिम लोग होते हैं ना, खादिम लोग ये ज़्यादा होशियार होते हैं. तो उन्होंने बादशाह से कहा कि हजरत नहीं आएंगे, एक तरतीब है, अगर वो तुम कहो तो शायद मान लें. कि क्या?
یہ کہا بات حضرت سے یہ کہو کہ حضرت مسجد تو بن گئی ہے لیکن قبلے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ یوں ہے، بعض کہتے ہیں قبلہ یوں ہے، بعض کہتے ہیں قبلہ یوں ہے. تو مسلمانوں کے قبلے کا مسئلہ ہے اور آپ ہی وہ قبلے کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں دوسرے دن بادشاہ درس میں آیا اور امام صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کو لینے میں اس لیے آیا ہوں کہ مسجد بہت شاندار بنی ہے اور بہت عالیشان، اور وہ ہرات والی لڑکی جو بھی ہے وہ قصے جو مشہور تھے قصے. تو فرمایا کہ حضرت ہمارے یہاں قبلے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں قبلہ یوں ہے، کچھ علماء کہتے ہیں قبلہ یوں ہے، کچھ علماء کہتے ہیں قبلہ یوں ہے. آپ آؤ گے تو آپ پر سب متفق ہو جائیں گے. کہ امام راضی نے کہا کہ ہاں بھائی اگر مسلمانوں کا قبلے کا مسئلہ ہے تو میں سفر کروں گا. راضی ہو گئے امام راضی. تو لیکن میں اکیلا نہیں آ سکتا، میرے ساتھ میرے شاگرد بھی آئیں گے. لمبا سفر ہے اور مجھے چلتے چلتے میں روزانہ درس بھی دیتا جاؤں گا، وہاں پہنچ کر تمہارے قبلے کا مسئلہ حل کر کے واپس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے شاگرد لے لو. شاگرد ہوتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد تھے، ٹاپ 1 50 شاگرد. سب سے پہلا نام تھا امام ابو یوسف کا، دوسرے نمبر پر امام محمد کا، تیسرے نمبر پر امام ظفر کا، 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک تھے. 19واں نمبر تھا ان کا، عبداللہ بن مبارک کا. تو ایسے ان کے بھی شاگرد تھے. سب شاگردوں کو لیا اور سب کو کہا کہ چلو. تو بادشاہ نے بہت اکرام کیا ان لوگوں کا اور بہت سفر میں بھی ساتھ رہا اور وہاں پر پہنچے. وہاں پہنچ کر جو ہے ہر قسم کے کمرے تیار کیے گئے، کھانا خود بادشاہ کھلاتا تھا، فروٹ رکھتا تھا. تو شاگرد کہنے لگے بھائی بڑی مزے کی زندگی ہے یار، وہاں تو ہمارے یہاں تو اتنے فروٹ ملتے نہیں تو یہاں تو مل رہے. امام راضی نے نماز پڑھانی شروع کی. 1 ہفتہ ہوا تو امام راضی نے کہا بھائی 1 ہفتے سے نماز پڑھا رہا ہوں، کسی نے کوئی اختلاف تو کیا نہیں ہے قبلے کا. بھی کوئی آتا کہ آپ غلط نماز پڑھا رہے ہیں. ہفتہ 10 دن ہو گئے کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ کے آنے پر سب متفق ہو گئے. اچھا بھائی جب سب متفق ہو گئے تو کام ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں. بھائی میں تو آیا اس لیے کہ تک لڑائی نہ ہو، اب میں واپس جا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں حضرت آپ یہی رہیے. اور شاگردوں نے بھی کہا کہ حضرت یہ ایسے مزے والی زندگی کہاں ملے گی، بہترین کھانا بادشاہ خود کھلاتا ہے، یہی رہیے. تب جا کر امام راضی نے وہاں قیام کیا اور وہی ان کا انتقال ہوا، وہی ان کی قبر ہے. یہ چادر والی لڑکی تقویٰ کہ جس غیر محرم کی نظر پڑی ہے، میں اب میرے گھر میں نہیں آ سکتی. اب چادر کیسے آئی، اتنی مہنگی چادر، وہ جنات کا بادشاہ. اب وہ تو لمبے چوڑے تفصیل ہیں. میں آپ حضرات سے اتنا کہتا ہوں کہ استغفار کی کثرت کرو گے انشاءاللہ. اور آپ حضرات کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ. اس ہدیے کا نام ہے دیندار، جاندار، شاندار، مالدار. کتنے نام ہے بھائی؟ 4 نام. دیندار، جاندار، شاندار، مالدار. اور وہ ہدیہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 10 مرتبہ. حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہو تو میں تو بہت محل بناؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے تجھے بنانے ہو بنا. کہ حضور نے فرمایا تو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اب آپ نے جو مڈل برگ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، ساؤتھ افریقہ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، مکانات بنا لیے، فلیٹ بنا لیے، باغ بنا لیے، فارم بنا لیے. اب میں کہتا ہوں جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. اس لیے میری طرف سے ہدیہ یہ کہ 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 31 بنگلے روزانہ تیار ہوں گے انشاءاللہ. کتنے بنگلے بھائی؟ 31 بنگلے. اور کوئی انکم ٹیکس والا فون نہیں کرے گا آپ کو. آپ دنیا میں اگر 2 بنگلے بھی خرید لو نا تو میسج آتا ہے نہیں آتا؟ ارے آٹلا بتا پیسہ لائیے کیا بے پلاٹ لے لیتا، بے باغ لے لیتا، پیسہ کہاں سے لائے گا؟
وہاں 31 بنگلے روزانہ تیار کرو گے انشاءاللہ بھائی، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ میں نے اب ڈاکٹر نہیں ہماری شکاگو میں، اس نے جب میں نے بیانات میں کہا تو لوگ یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ کا سبق بھی چلتا رہتا ہے، یہاں پر بھی پہنچتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا سورہ اخلاص، 10 لاکھ مرتبہ، اور پھر یہ کہا کہ مولانا 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، بنگلے تو میرے بہت تیار ہو گئے، لیکن مول صاحب کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے، کہیں انکم دسے کہ نہیں پیسہ ریٹرن کہ اپنا بال ماریے دیوار پر بال پاچھو آوے نے تو دھندا میں ہوئے رہے جو ہے نا، عام پیسہ ناکھو تو پیسہ پاچھا ہوا جو کہ یہ کہا کہ مولانا، تو میں نے کہا جنت کے اندر اس کا ریٹرن تو نہیں ہوگا، بھاڑا تو نہیں آئے گا، تو مولانا اتنے زیادہ بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا بیٹا فکر مت کر، جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ سورہ اخلاص، ایک ہی بات کہتا ہوں، بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ بے حساب دے گا اور اللہ نواز دے گا۔ کون پڑھے گا انشاءاللہ بھائی؟ واہ 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 واہ۔ اور یہ میری تصویر ہے، اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ پورے مجموعے کو تو دے نہیں سکتا، میرے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے محترم، ان کو دے دیتا ہوں۔ یہ ذرا آدھے گھنٹے دور سے بیان سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں آدھا گھنٹہ دور رہتا ہوں۔ چلو یہ بھی محبت ہے الحمدللہ۔ یہ تصویر جو ہے یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، پہ ہے بول اب سے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، سب کرے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا، اب ایک حدیث سن لو۔ ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا بھائی پوچھو اتنا کیوں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ لہٰذا مجھے بہت پسند ہے، اللہ کی تعریف ہے اس کے اندر، اللہ کی بڑائی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اگر تم کو اس سے دوستی ہے، محبت ہے، تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ آپ زیادہ پڑھو گے تو اللہ بھی محبت کرے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے، اللہ کے راستے میں نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، 1 چلے کے لیے نکلو، 3 چلے کے نکلو، مسجد جماعت میں بیٹھو، جماعتیں عامہ اس کی نصرت کرو۔ میں آپ لوگوں کا نام تو نہیں لکھاؤں گا، وقت ہو گیا، صبح سویرے ہمارا سفر بھی ہے، بس اتنا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دو خالی سے۔ ماشاءاللہ لوگ، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، 100% تشکیل ہے ماشاءاللہ۔ نکلتے رہنا، مستورات کے ساتھ بھی نکلو، بغیر مستورات کے بھی نکلو، مسجد جماعت میں بیٹھو، 3 دن تک کم سے کم لگاؤ، سب لگاؤ، کم سے کم لگاؤ گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ سوتے وقت 3 مرتبہ خالی اتنا کہہ دو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اب دعا کرو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ، لک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا، يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان، يا سلام أنت السلام ومنك السلام، ادخلنا دارك دار السلام،
یا سلام اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا عزيز يا غفور يا ودود يا شكور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ مڈل برگ والوں کو قبول فرما، ساؤتھ افریقہ والوں کو قبول فرما، اس زمین کو قبول فرما، اس گاؤں کو قبول فرما، اس شہر کو قبول فرما، رہنے والوں اور رہنے والیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو تیرے نیک بندوں کو جو خاص چیزیں دیا کرتا ہے وہ عافیت کے ساتھ تو ہم سب کو عطا فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس جگہ جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، عافیت کے ساتھ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اس جگہ سے افریقہ کا جنگل بھی قریب ہے، تو جنگل میں جتنے جانور ہیں ان سب کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، ان کے حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو حاجت ہو حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔